قائد کی صورت میں ہمارے علامہ ارشد القادری آتے ہیں، جن کی تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے کبھی اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچا، اپنے گھر کے بارے میں نہیں سوچا، اپنے مان مریادہ کے بارے میں نہیں سوچا، اپنے شب و روز کے بارے میں نہیں سوچا، اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچا۔ ہمارا وہ قائد اہل سنت جب بھی سوچا ہے ملت کے بارے میں سوچا، جب بھی سوچا ہے سماج کے بارے میں سوچا ہے، جب بھی سوچا ہے اہل سنت والجماعت کے بارے میں سوچا، جب بھی سوچا مسلک اعلیٰ حضرت کے بارے میں سوچا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو قائد ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کرتا ہے، لیکن سماج کی فکر اتنی ہوتی ہے۔ آئیے ایک واقعہ میں نے سنا ہے، غالباً کہاں تک درست ہے؟ حضرات نعرہ جو ہے ٹائم نہیں ہے، اس لیے ان کی دل رکھ لیجئے اور آپ ہی لوگ بولیے اللہ کے یا رسول اللہ، زور سے بولے یا رسول اللہ۔ ایک واقعہ میں نے سنا ہے لیکن میں سن کے بتا رہا، حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کو دین و سنیت کی اتنی فکر ہوتی تھی، اپنے بچوں کے لیے کچھ بنانا دور کی بات ہے، اگر کہیں غلطی ہو جائے تو اتنی سختی کے ساتھ پکڑتے تھے۔ ہم نے سنا ہے اسی جامعہ فیض العلوم میں ناریل کا پیڑ ہوا کرتا تھا، جس میں 6 سے 7 اس میں پھل ہوتا تھا۔ جب بھی علامہ تشریف لاتے تو اس پھل کو، ناریل کے پھل کو گن لیتے، اور جب جاتے تو بھی گن لیتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ نے دیکھا ایک پھل کم ہے، آپ نے پتہ لگایا یہ پھل گیا کہاں؟ معلوم ہوا کہ کسی طرح ان کا کوئی غیر نہیں، ان کا پوتا ہی اسے توڑ لیا ہے۔ آپ نے بلایا اپنے بیٹے غلام ربانی صاحب کو کہ تمہارے بیٹے نے یہ ایسا کیا ہے، اس لیے اس کا ہرجانہ دینا ہوگا، اور دینا مجھے نہیں جامعہ کے فنڈ میں دے دو۔ حضرات جس علامہ کو اتنی فکر ہو اس علامہ کو کے بارے میں کیا کہنا۔ ایک بات اور میں بتا دوں، ایسے قوم کا درد، ایسی فکر، ایسی نعمت مترقبہ کا شوق ان کے اندر کیسے پیدا ہوا، تو آئیے میں بتا دوں۔ حضور علامہ ارشد القادری علی رحمت رضوان کا اس راہ میں جو قائد ہے کوئی اور نہیں، بریلی کے تاجدار ہے، حضور اعلیٰ حضرت ہے، عظیم البرکت ہے۔ دنیا میں ہر آدمی کو دیکھا ہو گیا، ہر مولانا کو نہیں، اکثر مولانا کو دیکھا، پیروں کو دیکھا ہوگا، پیسہ کمایا زمین بنایا ہے، پیسہ کمایا بلڈنگ بنایا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اپنی زمین کو بیچ کر کے حضرت علامہ عبدالعلی میرٹھی کو یورپ بھیجا تھا، صرف اس لیے کہ آپ عصری تعلیم حاصل کریں، اسلام کو فروغ دیں، اسلام کی تبلیغ و اشاعت کریں۔ حضرات میرے سرکار علامہ ارشد القادری علی رحمت رضوان کو یہ فکر دامن گر رہی کہ کیسے دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند ہو اور اسلام کی اشاعت ہو۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علامہ ارشد القادری علی رحمہ، سبحان اللہ، قسم خدا کی، ان کا عشق دیکھیے، ان کی لگن دیکھیے، ان کی فکر دیکھیے، آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ہر آدمی کو اپنی فکر ہوتی ہے، میرا بچہ کیسے پروان چڑھے گا، میرے بچے کا مستقبل کیا ہوگا، اور علامہ صاحب کو فکر ہے مسلک کیسے بڑھے گا، دین کیسے آگے بڑھے گا، علم کیسے آگے بڑھے گا۔ میں آپ سب سے کرنا چاہتا ہوں، پوری زندگی کو جنہوں نے اہل سنت والجماعت کی قیادت میں گزارا تو اللہ تعالیٰ نے انعام بھی دے دیا ہے۔ زور سے بولے سبحان اللہ۔ پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لگا کے بولے یا رسول اللہ۔ انعام بھی دیا ہے، انعام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی شجر کا پتہ لگانا ہو تو اس کے پھل سے لگا لو، سبحان اللہ۔ اب حضرت علامہ ارشد القادری علی رحمت رضوان کی شخصیت کو دیکھنا ہو تو اللہ نے بیٹا بھی دیا تو جانشین بھی دیا تو ڈاکٹر غلام زرقانی کے جیسا دیا۔ اپنے باپ کے راستے پہ چلتے ہوئے امریکہ رہے چاہے انڈیا، ہر گھڑی فکر ہے اسلام کیسے بڑھے، علم دین کیسے بڑھے۔ میری گفتگو میں جو غلطیاں ہو گئی ہوں میں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ سارا مجمع زور سے پڑھے استغفر اللہ۔ ڈریے مت، کوئی گولی نہیں کھائیے گا، پڑھیے زور سے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ۔ پنڈال پھٹے چاہے کلیجہ پھٹے، آواز پھٹے تو پھٹے، آواز میں کوئی کمی نہیں ہو، لا الہ الا اللہ
ابھی تو نعرہ لگا رہے تھے لگے پنڈال پھٹے گا، کلمہ پڑھنے میں کہاں بات چلی گئی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ حضرات اب چونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اب اس وقت جانشین حضور قائد اہل سنت